اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن، سب سے خطرناک، سب سے بڑے دشمن جانتے ہو کون ہیں؟ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے کٹر دشمن کہا اللہ نے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا دشمن کس کو؟ یہودیوں کو کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارا نماز کے اندر آمین کہنا ہے، اور دوسرا جو تم آپس میں سلام کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سلام کی وجہ سے یہ یہودی تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اور ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوبی وہ کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکال دیا تھا، کہا کہ خیبر کے اندر کوئی ایک یہودی یہاں نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو آپ نے فلسطین سے جتنے یہودی تھے، جتنے نصارہ تھے، ان سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس سے فلسطین سے نکال دیا۔ تو جس قوم کو اللہ کے نبی نے شہر سے نکال دیا، جس قوم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر سے نکال دیا، ایسی قوم کو لا کر آپ اپنے شہر میں بساتے ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کی سمجھداری ہے کہ بے وقوفی ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات پچھلے 2 جمعہ میں آپ نے فلسطین ملک شام کی اہمیت اور فضیلت، بیت المقدس کی فضیلت پر خطبہ سنا۔ یہ دوسرا خطبہ آپ نے یہ سنا کہ بیت المقدس پر کن کن لوگوں نے قبضہ کیا اور کن لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔
اور آخر میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ بیت المقدس یا فلسطین جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے، اس کی بڑی وجہ مسلمانوں نے یہ غلطی کی۔ غلطی کیا ہوئی مسلمانوں سے کہ ان یہودیوں کو جو کچھ بچے کچے تھے، 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کر دیا، کچھ بچے کچے تھے، تو ان مسلمانوں نے فلسطین کے ان یہودیوں کو انہوں نے پناہ دی۔ حالانکہ امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دی، رشیا نے ان کو پناہ نہیں دی، بڑے بڑے ملکوں سے انہیں مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی ان یہودیوں کو پناہ نہیں دی۔ بیچارے ان فلسطینوں نے، ان مسلمانوں نے ان کو پناہ دی۔ چھوٹی سی ان کی غلطی ہوئی۔ کاش، میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اس غلطی کو کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کے اوپر یہ لوگ نظر کر لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ یہودی کیا ہے۔ اور پھر خطبے کے دوران میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہودی ہم مسلمانوں سے، اسلام سے کیوں دشمنی کرتے۔ انشاءاللہ اسی باتوں پر آج کا میرا خطبہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہود و نصارہ کے، مشرکین کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو جو پناہ دی، کاش ان لوگوں نے ان کو پناہ دینے سے پہلے فلسطین کے رہنماؤں نے یہ دیکھا ہوتا کہ یہ قوم، جو یہودی قوم، یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ والخردۃ والخنازیر، اللہ نے فرمایا لعنت ہو اللہ کی، کس پر؟ یہودیوں پر۔ من لعنہ اللہ، اور یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، والخردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ تو اتنی خراب قوم ہے یہ کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، لعنت بھیجی، اللہ نے اس قوم کو بندر اور سور بنا دیا۔ اس قوم کو لا کر انہوں نے یہاں بسایا فلسطین کے اندر۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ مسلمان رہنماؤں کی۔ کاش انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہوتا کہ یہودی کون ہے، ان کو پتہ چلتا تو یہ لوگ ان کو پناہ نہ دیتے۔ اور یہ یہودی قوم وہ قوم ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جنگ کرنے کے لیے لے گئے تو لشکر سے جا کر کے لڑنا تھا، موسیٰ نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا خَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑ لیں، ہم یہی بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ عین وقت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، تو کیا یہ قوم ان مسلمانوں کے، جو فلسطین کے مسلمانوں نے غلطی کی ہے، کیا ان کو یہ لوگ وفاداری کر سکتے تھے؟ موسیٰ کو، اپنی پیغمبر کو انہوں نے دھوکہ دیا، اپنے نبی کو دھوکہ دیا، تو کیا یہ لوگ ان کے ساتھ وفاداری کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی کون ہے اور کس سے غلطی ہوئی، جبکہ قرآن اور حدیث بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی۔ فلسطین کے مسلمانوں نے خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی۔ اور پچھلے خطبے میں نے کہا کہ انہوں نے سانپ کے سپولوں کو انہوں نے دودھ ڈالا، وہ کام کیا ہے فلسطین کے مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے آج ان کی یہ سزا بھگتنی پڑ رہی۔ کاش یہ لوگ ان یہودیوں کو فلسطین میں جگہ دینے سے پہلے یہ سوچتے کہ ارے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نبیوں کا قتل کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اللہ نے فرمایا یہ یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کا ناحق قتل کر دیا۔ اب جو نبیوں کا قتل کر دے، اپنے پیغمبروں کا قتل کر دے، کیا یہ قوم یہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کرے گی؟ کیا ان کو چھوڑ دے گی؟ آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو، کتنے لاکھوں مسلمان آج فلسطین میں مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، کیا ان کو چھوڑ دے گی قوم؟ کاش کہ وہ مسلمانوں نے اس آیت کو پڑھا ہوتا تو ان سے غلطی نہ ہوتی۔ یاد رکھیے، مومن ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے، دوبارہ نہیں۔ ایک مرتبہ ٹھوکر کھاتا ہے، دوبارہ نہیں۔ اگر دوبارہ کھاتا ہے بے وقوف ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے، یہودی قوم، جس نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کر دیا۔ نبی سے دشمنی میں لبید بن عاصم اور اس کی دو بہنوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ کون تھے کرنے والے جادو؟ یہی تو یہودی تھے۔ کیا یہ مسلمانوں کو یہ پناہ دینے سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور یہی وہ قوم ہے، یہودی قوم، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں، آپ کو یہودی عورت نے دعوت دی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی عورت کے گھر پہنچے تو اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ یہ زہر ملانے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی ایک لقمہ بھی کھایا ہوگا، دوسرے صحابی نے کھانے لگے، دوسرے صحابی کا اسپاٹ پر انتقال ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے اوپر وحی نازل فرما کر آپ کو روک لیا۔ بعد میں اس کا اثر اللہ کے رسول نے انتقال کے وقت میں محسوس فرمایا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہودی قوم وہ ہے جس نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر دے دیا۔ تو اس قوم کو لا کر یہاں بسانے کی کوشش کرنا، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی ناسمجھی تھی۔ میں مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکال دیا تھا۔ کہا کہ خیبر کے اندر کوئی ایک یہودی یہاں نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اور پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو آپ نے فلسطین سے جتنے یہودی تھے، جتنے نصارہ تھے، ان سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس سے فلسطین سے نکال دیا۔ کہا کہ اس سرزمین پر کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب کو نکال دیا۔ تو جس قوم کو اللہ کے نبی نے شہر سے نکال دیا، جس قوم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر سے نکال دیا، ایسی قوم کو لا کر آپ اپنے شہر میں بساتے ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کی سمجھداری ہے کہ بے وقوفی ہے؟ بتائیے۔ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے واضح ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام چیزوں کا اللہ نے کھول کھول کر اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس قوم کے اوپر بھروسہ کیا۔ اسی لیے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا، فلسطین کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان پر رحم کیا، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کیا اس وقت کے مسلمان رہنمائوں نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ تم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ان کے سامنے، اللہ کی تم نے آیتوں کی نافرمانی کی، اس کی سزا آج فلسطین کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اس لیے پچھلے خطبے میں نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔
اس وقت کے مسلمان رہنماؤں نے رحم کھا کر ان کو دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے غلطی کی، ان یہودیوں سے دوستی کی، اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ قوم کی اندر غداری اور ان کے اندر فتنہ بازی، یہ سب چیزیں ہٹلر کو سمجھ میں آئی تھی، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت کے ہٹلر کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ یہودی قوم بڑی خطرناک قوم ہے، اس لیے ایک نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، کچھ بچے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ سبق دینا چاہتا تھا کہ یہ فتنے باز اگر کم بھی ہیں تو کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، میں تمہارے لیے نصیحت کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جن کو میں نے قتل کر دیا ہے اتنی خطرناک قوم ہے کہ ان کے فتنوں کی وجہ سے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ سبق ہٹلر دنیا کے لوگوں کو دے کر گیا۔ کچھ بچے کچھ 5-6 ہزار لوگ فلسطین میں داخل ہوئے، تو آج دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے پوری دنیا پر۔ تو یہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی۔ کاش اس وقت یہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی اس آیت پر روشنی ڈالی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن، سب سے خطرناک، سب سے بڑے دشمن جانتے ہو کون ہیں؟ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے کٹر دشمن کہا اللہ نے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا دشمن کس کو؟ یہودیوں کو کہا۔ اور پھر مسلمانوں نے ان کو غلطی کی اور ان لا کر پناہ دیا۔ یہ کتنی بڑی ناسمجھی کی بات۔ تو گویا کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ابھی جو حالت صورتحال ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت اللہ کی آیتوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اس کی ایک نافرمانی کی، اس کی وجہ سے آج یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا، مسلمان صحابہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہیں پر بیٹھے رہنا، کوئی میدان میں نہ آنا۔ انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، مال غنیمت لوٹنے کے لیے سب میدان میں آ گئے، نقصان ہوا، مسلمانوں کو جنگ ہارنی پڑی۔ تو یہاں بھی فلسطین کے مسلمانوں سے وہی غلطی ہوئی۔ قرآن و حدیث کھلا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے رحم کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان نہ اسکول بچے ہوئے ہیں، نہ گھر سلامت ہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹلوں کے اندر بھی بمباری کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے پیر ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، سر پھٹ چکا ہے، کتنی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا یہ بات کہ یہ جو مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی، یہ مسلمانوں کی غلطی تھی فلسطین کے، اس سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہودی کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، بہت سے وجوہات ہیں، میں نے چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے 3 میں نے نوٹ کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہودی جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے یہودیوں اور مشرکوں کے درمیان میں جنگیں ہوا کرتی، تو جب بھی جنگ ہوتی یہودی مشرکوں سے جنگ ہار جاتے، یہودی مشرکوں سے، مکہ کے جو عرب کے مشرک تھے ان سے جنگ ہار جاتے۔ جنگ ہارنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یستفتحون، رب سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کرتے؟
کہتے اللہ جو آخری رسول آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ دعا کرتے تھے اللہ جو آخری رسول آنے والا ہے اس کو ہماری قوم میں، بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا فرما، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے ان کافروں کا مقابلہ کریں گے، ان مشرکوں کو ہرائیں گے۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہ یہودی کہتے تھے۔ ان کی دعائیں کیا ہوتی تھی کہ جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کو ہماری قوم میں بنی اسرائیل میں پیدا فرما۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا نہیں کیے گئے، یہودی قوم میں آپ پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ آپ بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ ان کا سلسلہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو اس خاندان میں پیدا کیے گئے، یہودیوں کے خاندان میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہودیوں کو اسی بات کا حسد تھا کہ جو آخری آنے والا پیغمبر ہے ہمارے خاندان میں نہیں، دوسرے خاندان میں کیسے پیدا ہو؟ اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے وہ دشمنی کرتے تھے۔ اب ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کے فالوورز ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ یہ محمد کے فالوورز ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہودی مسلمانوں سے اسی لیے سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کے نبی سے حسد کرتے ہیں، اور جو ہم ان کے فالوورز ہیں اس لیے وہ ہم سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ہمارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر کے یہودی حسد کرتے ہیں، ان کو ہمیں دیکھ کر کے دشمنی پیدا ہوتی۔ جانتے ہو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہودی تم سے سب سے زیادہ تمہاری دو چیزوں سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی تم پر تمہاری دو چیزوں کی وجہ سے جتنا حسد کرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں کرتے۔ دو چیزوں کو دیکھ کر تمہارے وہ حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارا نماز کے اندر آمین کہنا ہے، اور دوسرا جو تم آپس میں سلام کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سلام کی وجہ سے یہ یہودی تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہودیوں کو ان دو چیزوں سے بڑا حسد ہے، دشمنی ہے اور چڑ ہے۔ ایک نماز میں جو ہم آمین کہتے ہیں وہ، اور دوسرا جو سلام پڑھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے۔ دیکھیے ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اور ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوبی وہ کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، اور اس پر پھر کہتے ہیں آمین۔ تو یہودیوں کو اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر یہ آمین پڑھتے ہیں، اس لیے یہ یہودی اس آمین سے چڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم بلند آواز سے آمین کہو، ایسے کہو کہ مسجد گونج جائے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ مسلمان یہودیوں سے اس چیزوں سے حسد کرتے۔ تیسری چیز جو یہودی ہم مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ان کو معلوم ہے یہودیوں کو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان ہم پر غالب ہوں گے اور ہم کو قتل کریں گے۔ یہودیوں کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات، اسی لیے یہ یہودی ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ دلیل دینا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی،
کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ کر لیں، اور جب مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے تو ان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے قریب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے ان کے خلاف میں، اور پھر ان کو چن چن کر کے نہ ماریں گے۔ اور جب مسلمان انہیں چن چن کر کے مارنے لگیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی تمہارا دور ہے، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کا بھی دور آئے گا انشاءاللہ، وہ قیامت کے قریب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے، درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ان پتھروں سے آواز آئے گی، درختوں سے آواز آئے گی، یا مسلم یا عبد اللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو ان پتھروں سے آواز آئے گی، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ یہودی تو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ پتھر آواز دیں گے قیامت کے قریب، پتھر کہیں گے کہ یہودی تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، فتعال فاقتلوہ، آؤ اس کو قتل کر دو۔ مسلمان اس وقت چن چن کر کے یہودیوں کو ماریں گے۔ تو یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہودیوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان ہم پر غالب ہوں گے اور ان کو چن چن کر ماریں گے، اس لیے یہ لوگ جو ہے ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دشمنی اس کی وجہ یہی ہے۔ تین چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں ہمارے قرآن سے، اور بہت سی چیزیں جس سے وہ حسد کرتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہودی اس وجہ سے ہم مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور اب جو حالات چل رہے ہیں، اب ان حالات میں جو اس وقت فلسطین کے چل رہے ہیں، اس وقت ہم ہندوستان کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ان کے لیے پیسہ بھیج سکتے ہیں، نہ ہم کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں، ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے بیان کی، اللہ اس امت کی مدد کرے گا کب تک؟ جب تک یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے حق میں خیر کی دعائیں کرنے والے میں خیر کی دعائیں کریں۔ اور دوسرا، وہ جو ظالم ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بئر معونہ کا ایک واقعہ چلا کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو ان کافروں نے قتل کر دیا، ان کی آنکھیں کاٹ دی گئیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، بڑی بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد اتنا غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے آپ نے فجر کی نماز میں روزانہ قنوت نازلہ 1 مہینے تک پڑھی، آپ نے 30 دن تک اللہ کے رسول نے ان ظالموں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی، قنوت نازلہ پڑھی۔ تو ہم اور آپ بھی اپنی اپنی نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھیں، جہاں ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر طلب کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے، ان کی کمزوری کے لیے، ان کے ملیا میٹ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، 1-2-4 دعائیں ان کی طرف بھی کر دیں، پتہ نہیں اللہ کس کی قبول کر لے۔ تو سب سے پہلا ہمارا مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے بد دعا کریں۔ اب آخری چیز ہم کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدد تو نہیں کر رہے ہیں، نہ جانی نہ مالی، کچھ بھی نہیں،
کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس کرنے کے لیے دعا کے سوا کیا ہے، آپ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس وہ ہم کر سکتے ہیں، کم سے کم یہ تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے جتنے یہودیوں کے پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو ان کی استعمال کرنے کی چیزیں انہوں نے مارکیٹ میں نکالی ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، کچھ دنوں کے لیے ان کو بائیکاٹ کر دیں۔ ان کھانا حرام نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھیں کہ حرام ہے، ایسا نہیں بول رہا ہوں۔ ان کو سمجھنے آنے کے لیے ان کو سمجھ میں آئے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم مسلمان تمہارے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، جس سے ان کا مارکیٹ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے ہر چیز پر پروڈکٹ سے یہاں سے ان کے لیے پیسہ جاتا ہے۔ ہم جو چیز خریدتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ یا کچھ پیسے جو ہے اسرائیل کے پاس جاتا ہے، اور اسی سے لوگ ہتھیار خریدتے ہیں اور اسی سے لوگ ہم پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ سعودی کے اندر البیک چلتا ہے، جو لوگ عمرے پر حج پر گئے ہیں، سعودی گئے ہیں، جانتے ہیں البیک مشہور ہے۔ تو اس کے جو اونر ہے اس نے کہا کہ البیک کے ہر پروڈکٹس جو بھی خریدتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ لیا جائے گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر، صدقات خیرات پر، پتہ نہیں دینی رفاہی کاموں میں اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہودی بھی جتنے پروڈکٹس ہم خریدتے ہیں اس سے 1 روپیہ ان اسرائیلیوں کو جاتا ہے، اور اس سے وہ یہودی ہمارے خلاف میں ہتھیار خریدتے ہیں اور اسی ہتھیار سے ہم کو مارتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بین کر دیں، کچھ دنوں کے لیے رک جائیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ بریانی کھا لیے، ٹھنڈا پینا ہے، آپ پی رہے ہیں لیکن احتیاط کریں، اب یہاں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ان کو نقصان ہوگا، ان کے مارکیٹ گرے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان ہمارے خلاف۔ ان چیزوں کو نہ خریدیں کچھ دنوں کے لیے تاکہ ان کا مارکیٹ، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں آلریڈی رکھے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ آپ رکھ لیں، استعمال کر لیں، آئندہ سے اس کو نہ خریدیں کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں، پورا نہیں تو نہیں، کم سے کم جتنا ہماری استطاعت ہو سکتی ہے اس استطاعت کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہ جو دنیا کے یہودی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر، ان کے بوڑھوں پر، ان کے عورتوں پر، ان کے جوانوں پر، ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، علاج کرنے کے لیے ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم رب حلیم۔